ہمارے ساتھ موجود ہیں مس رابعہ باجوہ صاحبہ، سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ رہ چکی ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور بڑے دبنگ طریقے سے پریزنٹ کرتی ہیں خواتین کو اور وکلا کو. جی مس، کیا کہنا چاہیں گی اس ٹائم فریم پالیسی پہ؟ اس کے کیا بینیفٹ نظر آ رہے ہیں؟ عام عوام کو کیا بینیفٹ اس کا ہوگا؟ کتنا اہم تھا یہ؟ میں سب سے پہلے کریکٹ کروں گی جی، میں وائس پریزیڈنٹ رہی ہوں ہائی کورٹ لاہور. جی جی پلیز. جی دوسری بات یہ ہے کہ ہلو جی آئی ایم لسننگ. جی پلیز. یہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے کہ ہم لوگ اب تو اس وقت بلکہ کانسٹنٹ اسٹرگل میں ہیں جو رول آف لا کے لیے ہے اور عدالتی نظام کی بہتری کے لیے ہے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دن بہ دن یہ تنزلی کا شکار ہے. اور یہ جو ابھی آپ نے جن اقدامات کا ذکر کیا، میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی بہت زیادہ مؤثر یا افیکٹو رہیں گے جوڈیشل سسٹم کی بحالی اور یہ جو ڈیلیز کی آپ نے بات کی کہ ان کو ختم کرنے کے لیے. بلکہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس یہ ایک روایتی اقدامات ہیں جن کا حقیقت میں مجھے کوئی اتنا سگنیفیکینس نظر نہیں آتا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جوڈیشل سسٹم کو جو بہت سنگین قسم کے جو اس کو مسائل جن کا شکار ہے، ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے اس عدالتی نظام سے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، جو ایک میں نے دیکھا ہے نوٹیفکیشن بھی، اس کے جو ان کی میٹنگ ہے نیشنل جوڈیشل پالیسی انہوں نے فارمولیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں یا انہوں نے کی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ایسے جو کیسز ہیں جیسے فیملی کیسز ہو گئے، رینٹ کیسز ہو گئے، ان کے اندر تو آلریڈی اسٹیچوٹری پروویژنز موجود ہیں کہ یہ 6 ماہ کے اندر یا 4 ماہ کے اندر ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. تو وہ تو کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں کہوں. اور دوسری بات ہے کہ اگر نہیں ہوتے تو پھر اس کے اوپر کیا ہے، کیا مطلب اقدامات لیے جائیں گے، اس کے اوپر بھی سائلنس ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی ایسی بات نہیں کی گئی. جو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس طرح کی ہماری جو جوڈیشری کے اندر ایک ول ہو کہ اگر انہوں نے انصاف دینا ہے تو ان کو سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے، ایک میٹنگ بلانی چاہیے اور اس کے اندر یہ سب سے پہلے اس چیزوں کا احاطہ کرنا چاہیے جو ہمارے جو جوڈیشری کو، جس میں ہائر جوڈیشری بھی ہے، جس میں سبارڈنیٹ جوڈیشری بھی ہے، کہ ان کے ججز میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال غالباً 2024 اپریل کی بات ہے کہ جب جسٹس شہزاد ملک صاحب سے تو ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر انہوں نے شکایات کی تھی کہ ہمارے اوپر بڑا انفلوئنس ہے اداروں کا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو جوڈیشری کا اس وقت کام ہے وہ بنیادی حقوق کا تحفظ کا کام ہے، جس میں ہمیں جوڈیشری بالکل ان کا جو کردار ہے انتہائی افسوسناک کردار ہے. یہ صورتحال مورلیس پنجاب کے اندر ہے، جس میں اب آپ کے سامنے ایک نیا چیلنج جو سی سی ٹی کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے. مس، آپ کیا کہنا چاہیں گی سی سی ڈی پہ؟ سی سی ڈی تو بڑا بہترین کام کر رہی ہے، کرائم کم ہوا ہے، عوام بڑی مطمئن نظر آ رہی ہے. آپ کا کیا موقف ہے سی سی ڈی پہ؟ مس رابعہ باجوہ نے فرمایا کہ دیکھیے پازیٹیوٹی ہے ہمارے اندر، ہم پازیٹیوٹی کی وجہ سے ہی اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ نظام کو بہتر کرنے کی، ورنہ یہ بالکل ایک گرا ہوا نظام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس پورے جو آپ نے نوٹیفکیشن ابھی شیئر بھی میرے ساتھ کی ہے، اس کے اندر مجھے کہیں یہ نظر نہیں آیا کوئی ایسی ڈیلیبریشن ہوئی ہو کہ بیل کے جو فیصلے ہیں وہ کتنے دنوں میں ہونے ہیں. لوگ عدالتوں میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے کیسز کی سنوائی نہیں ہوتی. پچھلے سال جب میں وائس پریزیڈنٹ تھی میں نے خود دیکھا کہ جو پولیٹیکل ورکرز کے کیسز تھے ان کے اندر بینچز بنتے ہیں اور ججز ریکیوز کر جاتے تھے. 14 میں نے 8 بینچز کو ٹوٹتے دیکھا گرمی کی چھٹیوں میں اور وہ لوگ جیلوں میں سڑتے رہے. اسی طرح جو بنیادی حقوق کے حوالے سے ہے کوئی سینسٹائزیشن ہمیں جوڈیشری میں نظر نہیں آتی. یہ پہلا مسئلہ ہے آپ کی عوام کا. اس کے بعد آ جائیے پولیس. دوسرا یہ کہ اس وقت پنجاب جو ہے وہ پولیس اسٹیٹ بن چکا ہوا ہے. جو وکلا صاحبان کے ساتھ سلوک کیا گیا انتہائی افسوسناک، انتہائی شرمناک ہے. اور اس میں سب سے بڑا پرابلم ہمیں یہ آ رہا ہے کہ کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. ریٹس لگتی ہیں، ریٹ کے اوپر لوگوں کو پروڈیوس نہیں کیا جاتا. آج ہمارے ایک سینئر طارق صاحب ہمارے ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کے داماد کو اٹھا لیا ہے، پڑھا لکھا وہ بچہ ہے، اس کو انہیں اٹھا لیا ہے اور ان کو کوئی پتہ نہیں. پولیس کہتی ہے ہمارے پاس نہیں اور عدالت کہتی ہے کہ جی دیکھو تو رپورٹ آ گئی. بات کرنے کی یہ ہے کہ یہ مسائل ہیں لوگوں کے کہ یہ تو جو آپ نے مجھے ڈیلیز نہیں ہونے چاہیے بھائی. اس میں تو جو آپ کی جان کا تحفظ نہیں ہے، لوگوں کو اپنی بات کرنے کی آزادی کا تحفظ نہیں ہے، تو اور کس چیز کا آپ ڈیلے مانگتے؟ لوگوں نے تو عدالتوں میں آنا چھوڑتی ہے. دوسری بات کہ جو ریٹ پٹیشنز ہیں، آپ یہاں پہ ہائی کورٹ میں کہا جاتا ہے کہ مختلف محکموں آپ پہلے چلے جائیں اور آپ جا کے جی ہمیں پتہ ہے کہ آلٹرنیٹ ریمیڈیز سے اویل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن دوسری بات ہے کہ آلٹرنیٹ ریمیڈی کا اصول ہے دیٹ شوڈ بی ایکولی افیکٹو ریمیڈی. یہاں پر تو مطلب کوئی نیچے ایڈمنسٹریشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، لوگوں کے مسائل نہیں سنتی، لوگ کتنا عرصہ دھکے کھاتے ہیں نیچے ڈپارٹمنٹس کے اندر. لیکن عدالتیں جو ہے وہ یا تو ایک کمزور کی ڈائریکشن دے دیتی یا اب تو حد یہ ہوگی ہے کہ
रेट पिटिशन जो है इनको मेंटेनेबिलिटी के ऊपर क्रास लगने लग गए हैं। तो ये इस का सिचुएशन है। तो इसका क्या इसका जो है मिस बाजवा जी प्लीज एक चीज मुझे वो CCD वाली जो बात है जी कि देखिए वो बहुत अलार्मिंग है और हम उसके ऊपर इंतहाई मतलब हम परेशानी का शिकार है कि लोगों की जो बुनियादी जिंदगी है वो ली जा रही है और उस तरीके को उसको कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल उन मामलात में हमें नजर आता है कोई जुडिशरी का कोई वजूद ही नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि चीफ जस्टिस साहिबा हो, दीगर जज साहिबान हो, उनको इस तरह से तवज्जो देनी चाहिए। तो मिस बाजवा साहब, अवाम तो बड़ी मुतमईन नजर आ रही है, CCD की परफॉर्मेंस से क्राइम कम हुआ है और लोग अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। देखें जी, फिर मैं ये कहूंगी अगर आप ये बात करते हैं, आप तो मुझे पता नहीं आपको किसने इतला दी है और अगर वाकई इस तरह नहीं इसमें मुझे इतला नहीं, मैंने अपनी इन्वेस्टिगेट मिस बाजवा किया है, उससे क्राइम की शरह में कमी आई है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज टू यू विद यू। बात सुने, किसका सर्वे है जो आप मुझे बता रहे हैं? ये ओवरऑल आप क्राइम की मैं बात कर रहा हूँ और ये पंजाब पुलिस का मिस बाजवा ये सर्वे है, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ये सर्वे है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा का सहीवाल का ये सर्वे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें इश्तेहारी मुल्जमान A कैटेगरी, B कैटेगरी और उसके बाद जो है मंशियात फरोश, उसके बाद डकैत गैंग्स, इनको जो है इसमें काफी कमी आई है। DPO उकाड़ा राशिद हदैयत साहब ने रिसेंटली बताया कि 50 से 60% कमी आई है क्राइम में। किसने कहा जी? ये DPO उकाड़ा राशिद हदैयत साहब ने। तो DPO उकाड़ा ने वही बात करनी है जिसको ऊपर वाले कहेंगे। DPO उकाड़ा कौन है कि जो हमें बताएंगे कि क्या हो रहा है? असल बात आप समझने की बात ये है कि जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ के जरिए आपने कंट्रोल करना है क्राइम, आपने लोगों को इस तरह अगर गोलियां मार के करना है तो अदालतें बंद कर दें, सारे क्राइम कंट्रोल हो जाएंगे। लोगों को गोलियां मारें जिनको आप समझते हैं, या सरकार कहती है कि ये मुजरिम है, जब तो उनको गोलियां मार के खत्म कर दी, फिर अदालतों की क्या जरूरत है? नहीं मिस राबिया साहबा, मैं जस्ट इसीलिए हमने आपको इन्वाइट किया है, हम आपसे इंफॉर्मेशन ले सके। आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट टेलिंग के ग्राउंड पे क्राइम कम हुआ है। आई एम नॉट सेइंग के बंदे मारने या जिस तरह से भी पुलिस कार्रवाई करे, आई एम जस्ट सेइंग के क्राइम कम हुआ है पंजाब में। आगे अब आपने बताना है CCD के इस तरीके कार पे आपका क्या मौकफ है मिस राबिया साहबा? किसके जी क्या कह रहे हैं जी? CCD की इन कार्रवाइयों पे आपका क्या मौकफ है मिस राबिया बाजवा साहबा? देखिए मैं यही चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर प्रोविंस हमारा पंजाब है, इसके अंदर क्राइम को खत्म होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो कानूनी तरीकाकार है वो इख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल सही। लोगों के बुनियादी हकूक है, फेयर ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के अलावा अगर आप गोलियां मार के खत्म करते हैं तो मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं और मैं उसकी मुखालफत करूंगी।